بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ مقامی حکومتوں کے نظام 2013 میں کیا خامیاں تھیں۔ کسی بھی ایکٹ میں، ہمارے ملک میں کسی ایکٹ یا قانون یا آرڈیننس میں سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا ہے۔ یہاں قانون بنا کے رکھ دیے جاتے ہیں، کسی کی ذمہ داری نہیں لگائی جاتی۔ یہ ویسے ہی قانون ہے جس طرح چوہوں کی مجلس تھی، بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھتے ہیں، جب بلی آئے گی تو ہمیں پتہ چل جائے گا بلی آ رہی ہے، لیکن اس کے لیے گھنٹی باندھنے کے لیے کسی کی ذمہ داری نہیں لگائی گئی۔ تو اس طرح یہ قانون بھی جو بنتے ہیں، اس پہ امپلیمنٹیشن کے لیے، اس کو لاگو کرنے کے لیے، اس پہ عمل درآمد کے لیے کسی کی ذمہ داری نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے یہ عوام کے لیے نفع بخش نہیں ہوتی۔ تو اس قانون میں بھی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ 3 سطحی نظام تھا، ولیج کونسل، محلہ کونسل، تحصیل کونسل یا ٹاؤن کونسل اور ضلع کونسل۔ ان تینوں سطحوں کے درمیان جو رابطہ کاری کا نظام ہے وہ ایکٹ میں نہیں دیا گیا ہے، وہ نہ ہی ان سطحوں کے ذمہ داران نے کوئی ایسی کوشش کی ہے، جس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ جو کام ولیج کونسل، محلہ کونسل کر رہی ہے وہی کام تحصیل کونسل بھی کرتی رہی ہے، وہی کام ضلع کونسل بھی کرتی رہی ہے۔ ایون کہ جو ترقیاتی منصوبے ہیں ان میں بھی بہت سی جگہوں پہ ڈپلیکیشن آف ایفرٹس ہوئی ہیں۔ ایک منصوبہ ولیج کونسل نے بھی رکھا ہوا ہے، وہی تحصیل نے اور وہی ضلع میں۔ دوسرا نقصان اس کا یہ ہوا ہے کہ ولیج کونسل یا محلہ کونسل کی جو ذمہ داریاں تھیں کہ انہوں نے اپنے ایریا میں آنے والے جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں ان کی مانیٹرنگ کی رپورٹ تحصیل اور ضلع کو دینی تھی، وہ نہیں ہوئی۔ دوسرا، انہوں نے معاشی سروے کرنا تھا، معاشی سروے کی رپورٹ تحصیل اور ضلع کو دینی تھی، وہ نہیں ہوا۔ تحصیل ضلع نے کبھی اس سب سے نچلی سطح کو پوچھا ہی نہیں ہے آپ کیا کرنے ہیں، نہ کسی نے ان کے ساتھ کبھی میٹنگ کی ہے اور نہ کبھی اس قانون پہ بات کی ہے کہ آپ نے کتنا اس پہ عمل درآمد کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد اس سب سے نچلی سطح نے اپنے ایریا میں جتنے بھی مسائل ہیں، اسکول آؤٹ آف دا چلڈرن ہیں، اس کے بعد جو معذور ہیں، جو بیمار ہیں، جن کو علاج کی ضرورت ہے، ضرورت مند لوگ ہیں، ان کی کوئی بھی نیڈ اسسمنٹ نہیں ہوئی ہے، اور نہ ہی ہائر سطح نے، ضلع یا تحصیل نے ان کو پوچھا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا ہے۔ تو اس طرح یہ نہ کرنے سے ناظرین ہمارے ضلع میں، ضلع ایبٹ آباد میں تقریباً 700 ارب کے لگ بھگ ان 4 سالوں میں اس لوکل گورنمنٹ پہ ترقیاتی اور غیر ترقیاتی بجٹ کی مد میں خرچ ہوا ہے، اور اس خرچ کا جو ڈائریکٹ فائدہ ہے عوام تک اس لیے نہیں پہنچ سکا ہے کہ ضروریات کی نشاندہی ہمارے ضلع میں بعض ولیج کونسل ایسی ہیں کہ جن کی بہت زیادہ ضروریات ہیں، پسماندہ ہیں، تحصیل ہیڈ کوارٹر سے، ضلعی ہیڈ کوارٹر سے دور ہیں، ان کو زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی۔ اور بعض ایسی ولیج کونسل ہیں اور محلہ کونسل ہیں جن کی ضروریات انتہائی کم تھیں، ان کو بھی ان کے برابر رقم دی گئی۔ نقصان یہ ہوا کہ ظاہر ہے جب حکومت رقم ان کے اکاؤنٹوں میں ٹرانسفر کر دیتی ہے تو انہوں نے انہیں پونے اس کو خرچ کیا ہے، گلی بنی ہوئی ہے اوپر ڈال دی ہے، پائپ لائن پڑی ہوئی ہے، لوگوں کو ٹھیک ٹھاک پانی مل رہا ہے،
اور لائن ڈال دی ہے، یعنی اونے پونے ان پیسوں کو خرچ کرنا تھا۔ جو فنڈز کی تقسیم ہوتی ہے آبادی کے ساتھ ساتھ ضروریات کی نشاندہی پہ ہو۔ سب سے پہلے ولیج کونسل یا محلہ کونسل اپنی ضروریات حکومت کو لکھیں، ان کا جائزہ لیا جائے کہ جو ضروریات کے لکھ رہے ہیں کیا یہ واقعی ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ اتنی بڑی کھیپ ہمارے پاس آئی ہے، ہر ولیج کونسل میں محلہ کونسل میں کم از کم 10 ارکان ہیں، سیکٹری ہے، نائب قاصد ہے، لیکن ہم ان سے ڈیٹا کلیکٹ نہیں کروا سکے۔ تو آج ہمیں جو معاشی سروے ہونے جا رہا ہے ہمارے ملک میں، ہمارے صوبے میں، تو اس معاشی سروے پہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہی معاشی سروے جو ہے یہ لوگ کرتے، ہم ان سے کام لیتے اور ان لوگوں کی کیپیسٹی بلڈ ہوتی۔ اس کے بعد جو سب سے بڑی ایک اس کو بھی بڑی خامی کہہ دیں، وہ خامی یہ ہے کہ ان سطحوں کا آڈٹ نہیں ہوا ہے۔ اب آڈٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک ایڈیٹر ضلعی ہیڈ کوارٹر میں آ کے بیٹھ جائے اور ولیج کونسل یا محلہ کونسل کو پیغام بھیجے آپ اپنی فائلیں لے کے آ جائیں، ہم آپ کا آڈٹ کرتے ہیں، اور 1 2 3 4 دن میں 209 کونسلز کا آڈٹ ختم ہو جائے۔ نہیں، اسے آڈٹ نہیں کہتے ہیں۔ اور نہ ہی یہ جو نوجوان سیکٹری ہمارے پاس آئے تھے، ناظم آئے تھے، نائب ناظم کونسلر آئے تھے، ان کی کوئی کیپیسٹی بلڈ ہوتی ہے فائلیں مکمل کرنا، پیسے کی کیسے خرچ کیا جاتا ہے، کیسے بل رکھا جاتا ہے، کیسے رجسٹر مینٹین کیے جاتے ہیں، نہیں ان کو اس طرح پتہ چل سکتا ہے۔ آڈٹ کا جو صحیح طریقہ ہے وہ ولیج کونسل میں بیٹھ کے ہے کہ ایک ایڈیٹر آتا ہے، وہ 1 جولائی سے لے کے 30 جون تک اس مالی سال کا پورا ریکارڈ سامنے رکھتا ہے، کونسل کو ساتھ بٹھاتا ہے، ایک طرف ناظم، نائب ناظم اور سیکٹری، اور ایک طرف کونسلر۔ پہلے وہ آمدن دیکھتا ہے کہ اس کونسل کی کتنی آمدن ہوئی ہے، حکومت نے کتنے پیسے دیے ہیں، ان کی اپنی آمدن کیا تھی، کیا ان کی ذمہ داری میں ایک یہ تھا کہ پروفیشنل ٹیکس لگانا ہے، جو لوگ حجام کا یا موچی کا یا کیٹرنگ کا یا اور کوئی پروفیشنل کام کر رہے ہیں، ان کی دکانیں ہیں یا پھیری میں کر رہے ہیں، ان پہ وہ ٹیکس ولیج کونسل یا محلہ کونسل کا کام تھا وہ ٹیکس تھوڑا بہت لگا کے ولیج کونسل کی آمدن کو بڑھانا، اس ٹیکس کی مد میں یا دوسری مدات میں ان کو کتنی آمدن ہوئی ہے، حکومت کی گرانٹ کتنی تھی اور کیا خرچ ہوا ہے۔ ایک ایک بل کو نکال کے کونسل سے پوچھنا تھا کیا یہ جو بل پڑا ہوا ہے آپ کے نوٹس میں ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ترقیاتی اسکیمیں ہیں ان کی سب سے پہلے فائلیں چیک کرنے کے بعد فیلڈ میں جا کے ان کو دیکھنا تھا، جسے ہم سوشل آڈٹ کہتے ہیں، لوگوں سے پوچھنا تھا کہ اس سکیم سے آپ کو کیا فائدہ ہوا ہے، کتنے گھرانے اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح 2 فائدے ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ شفافیت آتی اور یہ بالکل نچلی سطح سے اور گراس روٹ لیول سے جو بددیانتی ہے وہ فروغ نہ پاتی۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو نوجوان ملازم سیکٹری آئے تھے یا ناظم، نائب ناظم، کونسلر آئے تھے، ان کی کیپیسٹی بلڈ ہوتی، استعداد کاری میں اضافہ ہوتا، یہ پوری زندگی کے لیے بہت سی چیزیں سیکھ جاتے۔ آڈٹ والے سے ایڈیٹر بڑا ماہر ہوتا ہے، بڑے قانونوں کو جانتا ہے، قانون کو سامنے رکھ کے وہ آڈٹ کرتا ہے، اور یہ ساری زندگی کے لیے سیکھ جاتے کہ آمدن اور خرچ کا حساب کیسے رکھا جاتا ہے، فائلیں کیسے ترتیب دی جاتی ہیں۔ لیکن یہ کورے کے کورے پڑے ہوئے ہیں، یہ ہماری حکومت کی KP کی حکومت کی غفلت ہے۔ انہوں نے جان بوجھ کے نچلی سطح سے ایک بددیانت کھیپ تیار کرنے کی ایک کوشش کی ہے، جس میں وہ کسی حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ دیکھیں ناظرین، یہ جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، کیونکہ ان کی جو ہائرنگ کا طریقہ ہوتا ہے، ان کی تعلیم اور ٹیسٹ ہوتا ہے، لیکن عوامی نمائندے ہمارے اختیار میں ہوتے ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ایک دیانتداری کا خاندانی بیک گراؤنڈ رکھنے والا آدمی، ایک دیانتدار آدمی جس میں صلاحیت بھی ہو اور صالحیت بھی ہو،
دونوں چیزیں ہوں، سکلز اینڈ ایٹیٹیوڈ، اس کا ہم انتخاب کریں. ہم سکھ میں بھی رہیں گے اور ہمارے ٹیکسوں کا جو پیسہ ہے وہ صحیح جگہ پہ خرچ ہوگا، اونے پونے لوگوں کے جیبوں میں نہیں جائے گا، ضائع نہیں ہوگا. آپ ہماری ویڈیو پوری سننے کے بعد اپنی رائے کا اظہار کریں. ہم آپ کی جو رائے ہوگی اس کا احترام کریں گے اور اس کا ہم جواب دیں گے. آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات اٹھتے ہیں ایڈ کے متعلق، نمائندوں کے متعلق، آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.